شہزاد بائے سلما اکرم چودھری، ایپیسوڈ نمبر 7۔ او میرے اللہ! شامر نے پریشان نظروں سے پنکھے سے لٹکی سندل کی ڈیڈ باڈی دیکھی اور اس کی پیشانی پر لکیروں کا ہلکا سا جال گہرا ہوتا گیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ سانسوں کا زندگی سے رشتہ ختم ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے اپنے کمرے کا مکمل جائزہ لیا۔ سندل نے بڑے منظم طریقے سے اس کام کی منصوبہ بندی کی تھی، کہیں پر بھی کوئی جھول نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا حامل تھا، تبھی تو ایسے ماحول میں پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس وقت چیخیں مارتا ہوا وہاں سے نکل چکا ہوتا۔ طوبا جو کسی کام سے شامر کے پیچھے آئی تھی، اب دروازے میں کسی بت کی طرح ایستادہ پھٹی پڑی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا اور دل کو تو گویا پنکھے لگ گئے تھے۔ یہ کیا کیا اس بیوقوف لڑکی نے؟ طوبا کے چہرے پر خوف اور بکھلاہٹ مترحش تھی۔ کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ شامر نے بڑی سرعت سے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچا۔ یہ سب کیا ہے شامر؟ یہ تو بالکل ٹھیک تھی شام میں۔ ماری گھبراہٹ کے وہ بے ربط ہونے لگی۔ دماغ خراب ہونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ اس نے بیگ کی طرح لرزتی طوبا کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ بی ریلیکس یار، بہت ظلم کیا اس نے اپنے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ طوبا کی سانسیں ہموار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک قطار کی صورت میں بہنے لگے۔ میں بابا اور باقی لوگوں کو انفارم کرتا ہوں، تم پلیز جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا فوراً کمرے سے نکلا۔ اوکے۔ طوبا نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں نم آنکھیں رگڑی۔ اچانک اس کی نظر گلابی رنگ کے کاغذ پر پڑی جو بیڈ کے پاس کارپیٹ پر گرا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ کیا ہے؟ وہ تیر کی طرح اس پر اس جانب لپکی اور بڑی سرعت سے پرچہ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کھول کر دیکھتی، کمرے کے باہر قدموں کی جھاپ سن کر اسے فوراً وہ سوا اپنی مٹھی میں بند کر کے ہاتھ دوپٹے کے نیچے کر لیا تھا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ یہاں سے۔ شامر ایک دم ہی واپس آیا تھا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ہانپتی کانپتی تاجدہ بیگم تھی، جنہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ رحم! کیا کیا اس پاگل لڑکی نے؟ میری چھٹی حص ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تاجدہ بیگم نے ایک دم ہی دہائی ڈال دی۔ اس کے ارادے تو مجھے بہت دنوں سے خطرناک لگ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ندرت امی بھی آنکھیں ملتی ہوئی پیچھے پہنچ گئی تھی۔ توبہ توبہ، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ شائقہ بیگم کون سے کسی سے کم تھی، وہ بھی فوراً ہی جائے وادات پر پہنچی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں خواتین کا جھمگٹے سے لگ گیا تھا۔ اس وقت سب سندل کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کر رہی تھی، لیکن جائے وقوع کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ شامر بھاگ کر فوراً میر خاقان کو بلا کر لایا۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ندرت بیگم نے خاقان علی کے کمرے سے باہر جھلک دیکھتے ہی بھائی کی راہ پکڑ لی۔ ویسے بھی وہ سب سے تیز خاتون تھی اور جانتی تھی کہ اب اگلا حکم کون سا جاری ہونے والا ہے۔ یہ کیا کوئی سرکش کا شو ہے جو سب میدان سے جا کر بیٹھ گئی ہیں؟ نکلے یہاں سے۔ وہ ایک دم اندر داخل ہو کر دھاڑے۔ میں تو خود انہیں یہی کہہ رہی تھی۔ تاجدہ بیگم نے فوراً اپنا بیان بدلا۔ بھابھی پلیز آپ سب لوگ جائیں یہاں سے۔ ان کے لہجے میں چھپی برہمی کو بھاپ کر ساری خواتین نے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور پھر ہال میں جا کر ہی کمرے میں سکون کا سانس لیا۔ لڑکیاں تو بتحاشا خوفزدہ تھیں۔ شامر بات سنو میری، یہ نیوز گھر سے باہر نہ نکل پائے۔ خاقان علی نے معاملے کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے اگلا آرڈر جاری کیا، لیکن سندل کی فیملی ہال کے جھک کر چپ ہوا۔ اگر شور مچائیں تو بھجوا دو انہیں ملتان بڑی حویلی میں، ورنہ چپ چاپ پڑے رہے یہاں۔ ان کا لہجہ خاصا شفاف تھا۔ جی چچا جان۔ شامر نے صابداری سے سر جھکایا۔ میر خاقان علی نے اپنے سیل فون پر میر حاکم علی کا نمبر ملایا جو پاورڈ آف چاہ رہا تھا۔ انہوں نے عشرت بھرے انداز میں اپنے بھتیجے وحاج کو کال کی جو تیسری بار اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میر خاقان علی کے لہجے کی سنگینی پر وہ بکلا سے گئے۔ نور محل لوگوں، کیا ہوا چچا جان؟ فوراً پہنچو میر ہاؤس اور بابا جان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ خاقان علی کی دوڑوں کا انداز پر وحاج ہڑبڑا کر اٹھے اور اگلے ہی 1.5 گھنٹے میں اپنی گاڑی اڑاتے ہوئے مری پہنچے تو ہال کمرے میں خواتین کی محفل سجی ہوئی تھی۔ بی بی جی آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کڑی پر جنات کا سایہ ہو گیا تھا۔ گھر کی ملازمہ اکبری نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنی طرف سے بڑی نیوز بریک کی تھی، جبکہ ندرت بیگم نے کھا چاہیے میں نگاہوں سے دیکھا تھا اسے۔ اپنی زبان بند ہی رکھو تو بہتر ہے، ایسا نہ ہو وہی جنات تمہیں بھی اٹھا کر کے جنگل میں پھینک آئے۔ ندرت بیگم کے طنزیہ انداز پر اکبری نے خوفزدہ ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اب کیس کے ہونٹوں پر خاموشی کی گہری مہر ثبت ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وحاج کو اپنا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر نکلتے ہوئے محسوس ہوا۔ سندل نے خودکشی کر لی۔ اس خبر نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے بے ساختہ ہی نظریں چرائیں، لیکن کیوں؟ ان کا رنگ فاق ہوا۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ تاجدہ بیگم کی بات پر ان کی سانسیں بحال ہوئیں۔ وحاج بھائی آپ کو خاقان چچا بلا رہے ہیں۔ شامر نے کمرے میں داخل ہوتے اپنے چچا کا پیغام دیا۔ داجی تو سیدھے میر محتشم کے کمرے میں چلے گئے تھے، جہاں ان سب نے مل کر اگلی حکمت عملی وضع کرنی تھی۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی وحاج کے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ کیا کیا اس پاگل لڑکی نے؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سندل کے پورے خاندان پر تو لگتا تھا گویا قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور اس کا باپ صدمے کے عالم میں بس اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر موت کی زردی چھا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اس قدر ویرانی اور وحشت تھی کہ کوئی بھی دھیان دیتا کہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ روم چل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ٹینا ہاؤس میں عجیب سی بگڑیاں مچی ہوئی تھی۔ اس سارے ہنگامے سے بے نیاز ہارون رضا گھٹنوں تک آتی شارٹس میں ملبوس صوفے پر نیم دراز سگار سے دھوئیں کے بادل بنا رہے تھے۔
بظاہر ان کی نگاہیں اپنے آئی فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، لیکن پورا وجود مجسمے سماعت بنا ٹینا بیگم کی طرف متوجہ تھا۔ ٹخنوں سے تھوڑا اوپر آتے سیاہ رنگ کے اسکرٹ پر وہ سرمئی رنگ کا ٹاپ پہنے خود کوئی چلتی پھرتی قیامت بنی اضطراری انداز میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ان کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بار بار بج رہی تھی، لیکن وہ اس وقت صرف خاص اور کام کی کالز ہی اٹینڈ کر رہی تھی۔ انویسا کی گمشدگی کی اطلاع پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس وقت بنگلے کے باہر پولیس ہی پولیس تھی۔ ٹینا بیگم نے اپنے تمام اثر و رسوخ کا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود انویسا کے بارے میں کوئی ایک سنگن نہیں مل پا رہی تھی۔ تم نے آخر اسے جانے ہی کیوں دیا؟ وہ ہارون رضا پر برس پڑی، جو سگار منہ میں دیے ایک سائڈ پر بیٹھے پوری سچویشن سے دل میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ رومی اب زندہ حالت میں گھر واپس نہ آئے۔ وہ سنتی ہے کسی کی؟ انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سگار کا دھواں اڑایا۔ 7 گھنٹے گزر چکے ہیں، آخر کہاں گئی وہ سر پکڑ کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ شاید کلب گئی ہو، ہارون رضا نے لقمہ دیا۔ ہر جگہ پتہ کروا چکی ہوں، کلب، ہاسٹل، جم، ایئرپورٹ، یونیورسٹی اور اس کی فرینڈ سے۔ پریشانی ان کے ہر انداز سے ہویدہ تھی۔ ایک جگہ تو رہ گئی۔ ہارون کے چہرے پر ایک دل جلاتی مسکراہٹ ابھری۔ کون سی؟ وہ بے چین ہوئی۔ ہاسپٹل کے مردہ خانے میں۔ شٹ اپ! ٹینا بیگم خوخار انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے چلائیں۔ کچھ بھی تھا، ہارون نے اس دفعہ ڈائریکٹ ان کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ انویسا سے جتنی بھی خفا ہوں، لیکن تھی تو وہ ان کی ہی اولاد۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو ایک دم ہی ان کے دل سے اتر چکا تھا۔ آئی ایم مچ سیریس، وہ استدعائیہ انداز میں مسکرائے۔ کارڈلیس اٹھائے لاؤنج کی سیڑھیاں اترتی شہزاد نے ان کے دونوں جملے بقائمی ہوش و آواز میں سنے تھے، اور اس کے پورے وجود کا لہو سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی انویسا کی وجہ سے سخت ٹینشن میں تھی، ہارون رضا کے اس جملے نے اس کی ضبط کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ ایکسکیوز می! وہ ایک دم جا کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور انگلی کے اشارے سے انہیں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ ہارون اس کے چہرے پر پھیلی غضبناکی سے بکھلا کر فوراً کھڑے ہوئے۔ ٹینا بیگم نے بھی ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ یو کین گو ناؤ۔ شہزاد کے سرد انداز پر وہ بھونچکا رہ گئے۔ اس قدر رکائی کی انہیں کہاں توقع تھی؟ آئندہ یہ شخص گھر میں نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شیری کے جرحانہ انداز پر ٹینا بیگم سٹپٹاتی گئی۔ کم آن شیری، لیو اٹ، عادت ہے اسے فضول بولنے کی۔ انہوں نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آج شاید ہارون رضا کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ستارے گردش میں تھے۔ لیکن مجھے عادت نہیں اپنے گھر میں کسی بھی قسم کی چیپ گفتگو سننے کی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ان کے چھکے چھڑا رہی تھی۔ ہارون کو یوں لگا جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ اٹس ٹو مچ ٹینا۔ ہارون نے تلملا کر ٹینا بیگم سے اس طرح شکایت کی جس سے دونوں کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہوں۔ موم، ان سے کہیں جائیں یہاں سے یا پھر میں گارڈ کو بلاؤں۔ شہزاد نے بے رخی کے ساتھ سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ہارون رضا نے سائڈ میز پر اپنا والیٹ، سیل فون اور گاڑی کی کیز جھٹکے سے اٹھائیں اور غصے سے وہاں بھڑکتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ خس کم جہان پاک! اپنی لندن پلٹ بیٹی کے منہ سے یہ جملہ سننا ٹینا بیگم کے لیے کسی بڑے اچنبھے سے کم نہیں تھا۔ شیری، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، وہ ہلکا جھجک کر زبردستی مسکرا کر بولی۔ موم، آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ ترشی سے گویا ہوئی۔ ٹینا بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو ماحول پر چھا جانے کی فطری صلاحیت سے مالا مال تھی۔ اپنا ڈائیورس کیس آپ خود فائل کریں گی یا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا؟ شہزاد کے اگلے جملے پر ٹینا بیگم ایک دم خفت کا شکار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بات پر کوئی تبصرہ کرتی، شہزاد کے سیل فون پر آنے والی کال نے ان دونوں کی توجہ اس موضوع سے ہٹا دی۔ ہیلو! شہزاد نے بےتابی سے اس انجان نمبر کو اٹینڈ کیا۔ شہاب بات کر رہا ہوں میم۔ دوسری طرف مسز قریشی کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ کچھ پتہ چلا رومی کا؟ اس نے اجلت بھرے انداز سے پوچھا۔ انویسا کی گاڑی مل گئی ہے جناح سپر مارکیٹ سے۔ اگلی اطلاع نے شہزاد کو بے چین کیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ASP اعتزاز حیدر صاحب کی کال آئی تھی میڈم قریشی کو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اور انویسا کا کچھ پتہ چلا؟ ان کا لہجہ پریشانی سے بوجھل ہوا۔ ان کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ شہاب نے مزید مختصراً بات کر کے فون بند کر دیا۔ شہزاد نے فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ اس سلسلے میں مسز قریشی سے تفصیلی میٹنگ کر کے بیرسٹر محبوب کے خلاف FIR کٹوانا چاہتی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ اس سارے قصے کے پیچھے اسی کی فیملی کا ہاتھ ہے۔ ایک لمحے کو ہارون رضا اور اس کی ساری باتیں اس کے ذہن سے نکل گئی تھیں۔ رومی کا مسئلہ ہر چیز پر حاوی ہو گیا تھا۔ ٹینا بیگم کو پریشانی میں چھوڑ کر اپنی گاڑی کے لیے باہر نکلی تو پولیس کی 2 گاڑیاں ان کے گھر کے عین سامنے کھڑی تھیں۔ یقیناً ٹینا بیگم اپنے سورسز کا استعمال کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، شہزاد کا دل بڑھتا جا رہا تھا۔ ان دونوں بہنوں کے درمیان بہت زیادہ دوستی تو کبھی بھی نہیں رہی تھی، لیکن خون کے رشتے کی کشش نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ پہلی دفعہ شہزاد کو اندازہ ہوا کہ انویسا خاصی متلون مزاج لڑکی تھی۔ اس کا موڈ لمحے بہ لمحے بدلتا رہتا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں اور چیزوں کو بھول جاتی تھی۔ اسے ضد کر کے شہزاد کو پاکستان بلوایا اور اس کے بعد نو لٹ کا بورڈ لگا دیا۔ اس سلسلے میں شہزاد کی تمام کوششیں بے سود رہیں، اور دوسرے وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی وہاں ہر کسی کو اپنے رشتوں سے زیادہ اپنی پرائیویسی عزیز تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بھی انویسا کے معاملات میں زیادہ گھسنے کی کوشش نہیں کی، جس کا خمیازہ اب اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی مین روڈ پر لے کر آئی، سیل فون پر ایک دفعہ پھر ایک اشنا نمبر بلنک ہوا۔ اس نے اجلت بھرے انداز میں کال اٹینڈ کی۔ شہزاد، کہاں ہو تم؟ حمزاد کی آواز سن کر اس کے حلق سے ایک لمبی سانس خارج ہوئی۔ آفس جا رہی ہوں، اس نے بھی کسی بھی قسم کی بحث کے بغیر جواب دیا۔
اوکے میں تمہارے آفس ہی میں ہوں. اس نے شہزاد کے ساتھوں میں گویا بم پھوڑا. کیا؟ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی. کیوں؟ میں نہیں آ سکتا کیا؟ وہ محتاط انداز میں گویا ہوا. میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں بس پہنچ رہی ہوں آفس. اس نے بکھلا کر وضاحت دی. اس کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک لفافہ چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری ٹیبل پر, شاید کچھ ہیلپ کر سکے. وہ اس وقت خاصی اجرت میں تھا. لیکن میں مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, اس نے ہلکا سے جھجک کر کہا. لیکن میں اس سلسلے میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا. اس کے صاف انکار سے دھچکا لگا. لیکن کیوں؟ اس کی آواز احتجاجاً بلند ہوئی. میں آپ سے صرف آپ ہی کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں. اس کا لہجہ معنی خیز تھا. اٹس ناٹ فیئر. شہزاد کو برا لگا. آپ اپنے سیل فون میں میرا نمبر محفوظ کر لیں. جب کبھی میرے نام پر آپ کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں گی, میرا وعدہ ہے میں اس دن سرخ گلابوں کے ساتھ آپ سے ملنا آؤں گا. وہ اپنی مخصوص دل چراتے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر چکا تھا. شہزاد کو اچھی خاصی مایوسی ہوئی, لیکن جلدی اسے مختلف سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے باہر نکلی. آفس کی ریسیپشن پہ موجود لڑکی گھر جا چکی تھی اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آئی. کوریڈور سنسان تھا, صرف اس کے 1-2 کلیس کے آفس اوپن تھے. وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے آفس میں داخل ہوئی. کمرے میں کریٹ پرفیوم کی بھینی بھینی سی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا. اس کی میز پر کافی کا ایک خالی مگ تھا. وہ واقعی یہاں سے ہو کر واپس جا چکا تھا, لیکن اس کی خوشبو ابھی بھی کمرے میں رقص کرتی پھر رہی تھی. اس نے گردن گھما کر کارنر ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں کافی کا سامان کھلا ہوا تھا. یقیناً اس نے کافی بنانے کا فریضہ بھی خود ہی سر انجام دیا تھا. سامنے میز پر ایک براؤن کلر کا لفافہ تھا. شہزاد نے اجرت بھرے انداز میں اسے کھولا اور ساتھ ہی اس کا دماغ پھک کر کے اڑ گیا. وہ CCTV سے لی گئی کچھ تصاویر تھیں, اس لیے کچھ دھندلی سی تھیں, لیکن ان تصاویر سے بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ رومی کس حادثے کا شکار ہوئی ہے. سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس 2 ینگ لڑکے رومی کو گھسیٹ رہے تھے. سامنے ان کی گاڑی کھڑی تھی, لیکن بدقسمتی سے وہ اس اینگل سے کھڑی تھی کہ اس کا کوئی نمبر اور شناختی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی. ان لڑکوں کا بھی صرف سائڈ پوز تھا. اوہ نو. شہزاد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا. وہ دھپ کر کے اپنی کرسی پر بیٹھی. اس نے جلدی سے اپنا سیل فون نکالا اور ریسیوڈ کالز میں سے ہمدرد کا سیل نمبر موجود تھا. وہ واقعی وعدے کا پکا تھا اور اس بار سے شہزاد کو شاید اپنے ہی نمبر سے کال کی تھی. شہزاد کی کال تیسری بیل پر ہی ریسیو کر لی گئی تھی. تصاویر دیکھ لی تم نے؟ وہ خاصا ذہین تھا اور اندازہ کر چکا تھا کہ شہزاد نے اسے فوراً ہی کال کیوں کی. یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ اسی ریسٹورینٹ سے جس کے پاس رومی کی گاڑی کھڑی تھی. وہ سنجیدگی سے گویا ہوا. آپ کو کس نے بتایا رومی کے اغوا کا؟ کم آن شہزاد, ایک ذہین اور فطین بیرسٹر کو ایسے بچکانا سوالات سوٹ نہیں کرتے. تمہیں بارہا بتا چکا ہوں, تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں میں. اس کی بات نے شہزاد کو ہلکی سی خفت میں مبتلا کیا. آپ کے خیال میں کون ہے یہ لوگ؟ اس سے فوراً موضوع بدلا. کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتا. بیرسٹر محمود کی فیملی؟ شہزاد نے اپنے خدشے کے سامنے ظاہر کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی بات نے شہزاد کو حیران کیا. اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ اس کی باتوں میں دم ہوتا تھا. دیکھو شہزاد, بیرسٹر محمود کا کیس بہت اسٹرانگ ہے. اسی کیا ضرورت ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسی بیوقوفانہ حرکت کرے. وہ کچھ معاملات میں خاصی پریکٹیکل اپروچ کا حامل تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن کون ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ کون لوگ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی. اسی سوال کا جواب تو ہم دونوں نے مل کر ڈھونڈنا ہے, لیکن اطمینان رکھو میں ہر جگہ پر تمہارے ساتھ ہوں. دھیمے لہجے میں بولتا ہوا وہ اسے تسلی تو دے گیا, لیکن شہزاد دیر دن میں رومی کے لیے سخت پریشان ہو چکی تھی. وہ جیسے ہی فون بند کر کے اپنی فائل کی طرف متوجہ ہوئی, آفس بوائے ہلکے سے دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوا. شہزاد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. میں مالیہ آپ کو اپنے آفس میں بلا رہی ہیں. اوکے. اس نے فوراً تصاویر کا لفافہ اٹھایا اور ایک دم ہی اس کا ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا. عبد الشکور, میری بات سنو. جی میڈم. وہ مؤدبانہ انداز میں پلٹا. آج شام 6 بجے کوئی میرے آفس میں آیا تھا کیا؟ اس نے دانستہ لاپرواہ لہجے میں پوچھا. میری موجودگی میں تو کوئی نہیں آیا تھا. ہاں, 1 گھنٹے کے لیے میں کو ضروری ڈاکومنٹس دینے ضرور گیا تھا. بڑی میڈم کے ہاں. اس نے فوراً گھبرا کر صفائی دی تو شہزاد کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. تبھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ پریشان ہوا. نہیں, تم یہ فائلیں مسز قریشی کے آفس میں پہنچاؤ, میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں. شہزاد نے ٹیبل میں موجود فائلوں کی طرف اشارہ کیا اور خود فریش ہونے کے لیے اپنے آفس سے ملکہ واش روم کی طرف بڑھ گئی. اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر واش بیسن پر رکھی راڈو کی مردانہ گھڑی پر پڑی. اس نے فوراً اٹھائی اور حیرانگی سے اس کا جائزہ لیا. وہ یقیناً اسی کی واش تھی جو وہ یہاں بھول گیا تھا. شہزاد کے تعجب کی بات اس کا آفس میں آنا نہیں, بلکہ اتنے اطمینان سے وہاں بیٹھ کر کافی پینا اور اسے کال کرنا تھا. وہ یقیناً کوئی بہت پراعتماد اور مضبوط اعصاب کا مالک, مضبوط اعصاب کا حامل شخص تھا. سندر کی تصویر انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ کر دی گئی تھی. اگلے کئی روز تک میر ہاؤس پر ایک محسوس کیے جانے والی بوچھل سناٹے کا راج تھا. ہر کوئی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہا تھا. سندر کی موت کا معاملہ اس کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گیا تھا. شروع میں داجی نے اس کے سارے خاندان کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی, لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے بالکل ٹھیک تھی. لیکن چونکہ داجی بھی خود بھی نور محل میں رہتے تھے, اسی لیے وہاں کے حالات سے بالکل مطمئن تھے. پھر بھی انہوں نے فارحہ بیگم سے بھی گھما پھرا کر پوچھنے کی کوشش کی, لیکن ان کے پاس بھی کوئی ایسی معلومات نہیں تھی جو ان کے لیے سودمند ثابت ہوتی. میر ہاؤس کی لڑکیوں کے ہونٹوں پر بھی خاموشی کی مہر ثبت ہو چکی تھی. ہر کوئی ایک واقعے کے بعد عجیب سی کیفیت کا شکار تھا. ایسا لگتا تھا جیسے سندر جاتے جاتے ساری لڑکیوں کے کھیکھے بھی اپنے ساتھ قبر میں لے گئی ہو.
وہ تینوں اس وقت پچھلے لان میں موجود تھیں اور خلاف توقع وہاں کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں تھا۔ دورشوا کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں کافی ساری کچی کیریاں رکھی ہوئی تھیں۔ نمیرہ درخت کے ساتھ لگے جھولی پر اور طوبہ دورشوا کے ساتھ لان کی گھاس پر برجمان تھی۔ تمہارے خیال میں اس نے خودکشی کیوں کی ہوگی؟ نمیرہ نے جھولی پر بیٹھے ہوئے افسردگی سے کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے کسی سے محبت ہو گئی تھی۔ دورشوا نے ہاتھ میں پکڑی کیری پر نمک نہیں چھڑکا تھا بلکہ سامنے بیٹھی طوبہ کے سارے زخم ہرے کر دیے تھے۔ وہ سندر کے ہاتھ کا رکھا ہوا روکا پڑ چکی تھی اور اس میں موجود لفظوں نے طوبہ کی زندگی کا سارا سکون برباد کر دیا تھا۔ محبت؟ لیکن کس سے؟ نمیرہ چھلانگ مار کر جھولے سے اتری۔ یہ ساتھ والے پڑوسی ہادی سے۔ طوبہ نے جل کر لقمہ دیا۔ دورشوا کا لگ ایک لمحے کو فق ہوا۔ وہ اس مذاق کو حقیقت سمجھی تھی۔ سیریسلی؟ نمیرہ کی آنکھیں تعجب کے اظہار کو پوری کھل گئیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ طوبہ نے بیداری سے مزید گویا ہوئی۔ محبت ہو گئی تھی؟ کیوں؟ غلط کہا میں نے کیا؟ دورشوا نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ سراسر ایک فضول اور من گھڑت بات ہے۔ مطلب بات تو وہ کرے جس پر یقین آ جائے۔ ایک عجیب سی سندھیا مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر در آئی۔ دورشوا اور نمیرہ کا مشترکہ کہکہ فضاؤں میں گونجا۔ طوبہ نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پہلی دفعہ اسے ان کی لائمی پر رشک آیا۔ اس کا دل بھرایا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں جھکر چلنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر اگلے کئی گھنٹے باہر نہیں نکلی۔ اس کی نیند، بھوک اور سکون سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہر لمحہ اسے سندر کی آہیں مری کی تیز ہواؤں کی شائیں کے ساتھ بین کرتے ہوئے محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اکثر رات گئے اس کاغذ کو باہر نکالتی جو اس کے لیے جلتا ہوا انگارہ بن چکا تھا۔ اس پر لکھا ہوا ایک ایک لفظ اس کے دل پر تحریر تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کسی سے شیئر کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ سندر کا سارا خاندان وہیں تھا اور وہ لوگ خوش شرمندگی سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی نے یہ قدم اٹھا کر مالکوں کی نظروں میں ان کی وقت کم کر دی ہے۔ اس دن طوبہ اپنے اور انابیہ کے مشترکہ کمرے میں موجود تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ انہی دنوں شامل اپنی یونٹ کے ساتھ نیا کھالیان سے بوسٹڈ ہو کر مری آ چکا تھا اور آج کل آؤٹ لیونگ اسٹیشن پر مشن کے تحت گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ طوبہ نے سونے کی ہر ممکن کوشش کی اور تنگ آ کر سائڈ میز پر رکھا انابیہ کا ناول اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے ناول کھولا، اس میں سے ایک تصویر نکل کر طوبہ کی گود میں آن گری۔ وہ برہان کی کنونشن کے موقع پر کھینچی ہوئی خوبصورت تصویر تھی۔ طوبہ نے بیزاری سے سر جھٹک کر وہ دوبارہ ناول میں رکھ دی۔ اسے اپنی بہن سے بے تحاشا ہمدردی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں میر ہاؤس کے سارے ہی مرد اس کے دل سے اتر گئے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی۔ وہ یہ راز کسی اور سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اسے کمرے کے باہر چھن چھن کی آواز محسوس ہوئی۔ طوبہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ یہ آواز اس کی سماعتوں میں اچھی طرح محفوظ تھی کیونکہ سب جانتے تھے سندر کو پانزیب پہننے کا خاصا شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ میر ہاؤس کی خواتین سے کئی دفعہ عزت افزائی کروا کر اتارتی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ ڈھیل بن کر دوبارہ پائل پہن لیتی۔ چھن چھن چھن، یہ آواز طوبہ کے دروازے پر آ کر تھم سی گئی۔ اسے اپنی دھڑکنوں میں طوفان سا آتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ سندر کی پانزیب، لیکن کس نے پہنی ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے گنکیوں سے انابیہ کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے اس نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ باہر ایک دفعہ پھر پائل سن کی۔ مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ بڑی سرعت سے اٹھی اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، پائل کی آواز اسے دروازے سے دور جاتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے بڑی تیزی سے دروازہ کھولا۔ باہر کوریڈور سنسان تھا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ شامی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے نیند بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر چونک کر دیکھا۔ یہ آدھی رات کو تم کیا چھن چھن کرتی پھر رہی ہو؟ اس جملے نے طوبہ کا رہا ساتھ سکون بھی غائب کر دیا۔ کیا وہ آواز تم نے بھی سنی تھی؟ اس نے ہراساں نگاہوں سے شامی کی طرف دیکھا۔ ہاں، تبھی تو باہر نکلا ہوں میں۔ اس نے گویا دھماکہ کیا۔ وہ ایک گہرے خوف کے زیر اثر بالکل اس کے قریب آ گئی، جیسے ڈر گئی ہو۔ ایسی پائل تو سندر پہنا کرتی تھی۔ طوبہ کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ شامی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ بائی گاڈ، سندر کی پائل کی بھی ایسی ہی آواز تھی۔ اس نے نظریں چرا کر اپنی بات کو دوبارہ دہرایا۔ اچھا، چلو باہر دیکھ کر آتے۔ شامی نے لاشعوری طور پر اس کا بازو پکڑا۔ طوبہ کو کرنٹ لگا اور وہ بدک کر 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ شامی نے ذرا سے آنکھیں سگڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ طوبہ کی آنکھوں میں اس کے لیے حد درجے بیزاری اور بیگانگی تھی۔ کیا ہوا طوبہ؟ وہ اس کے سبھی چہرے کو جانچتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ ہاتھ کیوں لگایا تم نے مجھے؟ وہ ہیجانی انداز سے پنکھاری۔ طوبہ؟ شامی کو دھچکا سا لگا۔ کیا اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ وہ متحیر ہوا۔ نہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا اور شامی کو لگا جیسے میر ہاؤس کی چھت سارے گارڈن کے سارے گارڈ اس پر آن گرے ہوں۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے زخمی نگاہوں سے اس دشمنی جان کی طرف دیکھا۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، وہ سرک کر مسخرانہ انداز سے بولی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شامی کو لگا جیسے اس کے وجود کے اندر بھونچال سا آ گیا ہو۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ وہ اپنا برہم انداز چاہ کر بھی نہیں چھپا پایا۔ کوئی مطلب نہیں ہے میرا۔ وہ اس وقت ساری ہی دنیا سے خفا تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے میری محبت کی توہین کرنے کا؟ وہ تو گویا انگاروں پر جا کھڑا ہوا۔ مرد کو محبت صرف عورت کے وجود کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی سے نہیں۔ وہ حد درجے بدگمانی سے بولتی ہوئی ایک دفعہ پھر اس پر قیامت ڈھا گئی۔ شامی کو لگا جیسے اس کے جسم پر کسی نے چابک برسا دیا ہو۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کے دل کی دنیا آباد ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تھی یہ اس کے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام تھا۔ کہاں سے سیکھی یہ فضول باتیں؟ اس نے جلا کر مزید بولا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟
کیا اتنا چیپ لگتا ہوں میں؟ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ سخت برا مان چکا تھا۔ میرے راستے سے ہٹو۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، تبھی وہ درست لہجے میں بولی، پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس طرح سے بہیو کرتی ہو میرے ساتھ؟ وہ انگشت ہاتھ اٹھا کر غصیلے لہجے میں بولتا ہوا طوبا کو مزید سلگا گیا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم میں، سمجھے؟ طوبا بدلے ہاتھ ہوئی اور شامی کے چہرے کی جوت اس طرح انداز میں بالکل بجھی گئی۔ یاد رکھنا طوبا خاقان، وہ اس کے پاس آ کر ناراضی سے گویا ہوا، محبت کو بار بار دھتکارا جائے تو وہ آکاش پیل کی طرح پورے وجود کو جکڑ لیتی ہے اور پھر نیند جان کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ اس کے بعد انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کرتا ہوا مشکل بولا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شراروں سے طوبا کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً اپنے کمرے کے دروازے کی طرف لپکی۔ اسی لمحے پائل کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ اس دفعہ اس آواز میں صدیوں کا کرب پوشیدہ تھا۔ شامیر اور طوبا نے مکلا کر کوریڈور کے اختتام کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ آواز وہیں سے ابھری اور ایک دم ہی ڈوب گئی۔ بالکل ایسے ہی طوبا کو بھی اپنا دل خوف کے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اسے شامیر کو اس آواز کے تعاقب میں جاتے دیکھا تھا۔ لکھوا رہے ہو تم مجھ سے؟ تمہیں وہم ہوا ہوگا، انابیہ نے صبح اپنے کپڑے پریس کرتے ہوئے سارا قصہ لاپرواہی سے سن کر کہا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے خود سنی تھی آواز۔ یہ کیسے ممکن ہے طوبا؟ ہو سکتا ہے تمہارے لاشعور میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جسے تم کسی خوف کی وجہ سے سامنے نہ لانا چاہتی ہو۔ وہ استری بن کر کے عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رہنے دو تم، بڑی آئی سگمنڈ فرائڈ کی بھتیجی۔ وہ ایک دم چڑھ گئی۔ کیوں بات بات پر اریٹیٹ ہو رہی ہو تم؟ انابیہ کی نرم آنکھوں سے پریشانی چھلکی۔ اس لیے کہ تم میری بات کا یقین نہیں کر رہی ہو۔ چلو مجھے تو وہم ہوا تھا، تو کیا شامی کے بھی کان بج رہے تھے؟ اس نے اپنی طرف سے ایک مضبوط دلیل پیش کی، جسے انابیہ نے پھر چٹکیوں میں اڑا دیا۔ تمہاری کسی بات سے اختلاف کر کے اس بیچارے نے مرنا تھوڑی ہے۔ وہ شرارتی لہجے میں ہنسی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں کون سا ہر وقت لٹ لے کر اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ بس کر دو طوبا، تم نے تو سندل کی موت کو اپنے حواسوں پر ہی سوال کر لیا ہے۔ انابیہ کا لہجہ کافی سرسری تھا، لیکن اسے بہت برا لگا۔ تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی لڑکی تھی۔ آخر کس نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھینی اور اس حد تک اسے مجبور کر دیا کہ وہ موت کو اپنے گلے لگا بیٹھی؟ تلخ لہجے میں بولتی ہوئی وہ انابیہ کو پریشان کر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے طوبا، وہ حد درجے جذباتی اور بیوقوف لڑکی تھی۔ اس نے کسی چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر یہ قدم اٹھا لیا ہوگا۔ انابیہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو ایک استحضائی مسکراہٹ طوبا کے ہونٹوں پر ابھری۔ تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کو آواز دو، کیا وہ بات اتنی چھوٹی ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر کوئی انسان زندگی سے اپنی سانسوں کا رشتہ توڑ لے؟ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر ناراضگی سے کمرے سے نکلی اور سامنے سے آتے وہ ہاتھ سے ٹکرائی۔ طوبا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ دھیان سے نہیں چل سکتی کیا؟ ان کا لہجہ تھکا تھکا تھا۔ دھیان سے چلنے والوں کے سامنے بھی کبھی کوئی ایسی چنان آ جاتی ہے جس سے ٹکرا کر انسان پاش ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے متنفر لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے کے غیر معمولی تاثرات نے انہیں چونکا دیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ان کے ماتھے کی رگ پھپھڑانے لگی۔ کچھ نہیں۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ میری بات سنو طوبا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کا بازو پکڑا جو طوبا نے غصے سے ایک جھٹکے چھڑایا۔ کیا ہوا؟ وہ حقیقتاً مکلا گئے۔ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ کر بات مت کیجیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے ہوئے ان کے شکے چڑھا گئی۔ تم میرے لیے درست شہوار کی طرح ہو۔ انہوں نے گھبرا کر صفائی دی۔ میر ہاؤس میں موجود ہر لڑکی آپ کے لیے درست شہوار کی طرح ہی ہونی چاہیے، چاہے وہ مالک ہو یا ملازم۔ اس کا طنزیہ انداز وحش کو جو کچھ باور کروا رہا تھا، وہ یہ بات مر کر بھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے، لیکن طوبا کا ہر انداز انہیں باور کروا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ تبھی وہ میر ہاؤس میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے اور فوراً ہی فارحہ کے ساتھ دور محل واپس آ گئے تھے، لیکن طوبا کا طنزیہ لہجہ یہاں بھی انہیں سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ نرسنگی کی آواز کے ساتھ حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز اور جھانچ کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس اس کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ شہر کے سب سے مشہور سینٹ میری گرجا گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی ماں کی آواز میں گایا ہوا مقدس گیت اس کی سماعتوں میں گونجا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس گیت نے اسے کوئی خوبصورت احساس نہیں بخشا تھا۔ وہ رستے قدموں اور بے ہنگم انداز میں دھڑکتے دل کے ساتھ چرچ میں داخل ہوئی اور مختلف لوگوں سے نظر چراتی ہوئی آخری لائن میں جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے اسٹیج پر سفید چوغے میں ملبوس فادر جوزف اسمتھ بائبل کھولے اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اس وقت وہاں عبادت کی غرض سے آنے والے 40-50 لوگوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مونیکا نے ایک لمبا سانس لے کر گرجا گھر کی چھت کو لاتعلقی سے دیکھا۔ وہ یہاں بچپن سے آ رہی تھی، یہاں کی ایک ایک چیز کے ساتھ اس کی بے شمار خوشگوار یادیں وابستہ تھیں، لیکن آج طلوع ہونے والا سورج اس کے اندر ہدایت کی روشنی بھر چکا تھا۔ تم آخری دفعہ چرچ جا کر تو دیکھو اور پھر آ کر فیصلہ کرنا۔ اس کے کلاس فیلو ذوالفقار کی سنجیدہ آواز ذہن کے کسی گوشے سے ٹکرائی۔ یقین مانو میرا دل نہیں کرتا، مونیکا بے بسی کے گہرے احساس کے زیر تحت بولی۔ میری خاطر ان دو لفظوں میں محبت اور چاہت کا ایک جہان آباد تھا، تم مجھے بے بس کر دیتے ہو۔ اس نے فوراً ہتھیار بھیج دیے اور آج وہ وعدے کے مطابق پھر یہاں موجود تھی۔ یسوع نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے باپ، اب وقت آن پہنچا ہے،
اپنے بیٹے کو شاندار رتبہ عطا کرنا تاکہ وہ تیری بڑائی کرے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے کو سب لوگوں پر اختیار دیا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے جو تو نے اس کو دیے ہیں۔ فادر کی بات پہ وہ بے چین ہوئی۔ آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اسی لمحے ایک اور آواز اس کے دل سے ابھری اور اس کی روح تک اتنی طمانینت کا احساس بھر گئی۔ تثلیث کو ماننے والے زیادہ تر لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس عقیدے کی وضاحت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود انہیں یقین ہے کہ خدا کا کلام اسی عقیدے کی تعلیم دیتا ہے۔ تم بھی یہ سمجھتی ہو نا؟ وہ بہت نرم انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے کسی معصوم بچے کی طرح سر جھکا لیا۔ تو بھی تم ان سوالوں کو جواب ڈھونڈو، یقین مانو یہ تمہیں حق اور سچائی کے راستے پر لے جائیں گے۔ ذوالکفل نے اسے ایک نئی راہ سلجھائی۔ وہ اور مونیکا دونوں NCA میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں؟ کچھ نہ کچھ ہے صحیح جس کو ماننے سے میرا دل انکاری ہے، ایک خلا ہے جو مجھے کہیں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ اس روز ذوالکفل کے سامنے بے اختیار رو پڑی تو وہ کچھ سوچ کر اسے مفتی عبدالباری کے پاس لے آیا۔ انہوں نے بہت تفصیل سے خیالات پوچھے اور جب ہر طرح کا اطمینان حاصل ہو گیا تو قرآن پاک کی آسان فہم تفسیر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اگلی صبح مونیکا نیشنل کالج آف آرٹس کی ظہور الاخلاق گیلری میں اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ موجود تھی۔ ذوالکفل کو سامنے دیکھ کر وہ لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کا عکاس تھیں۔ اس نے ذوالکفل کا بازو پکڑا اور پھر لان میں سفید سنگ مرمر والے فوارے کے پاس آ کر ہی چھوڑا۔ مونیکا کیا بات ہے؟ وہ متحیر تھا۔ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ مونیکا روندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ سوچ لو، اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد مزید کسی چیز کو سوچنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا اعتماد ذوالکفل کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ تمہارے پیرنٹس بہت خفا ہوں گے تم پر، وہ آہستگی اور آسانیت سے بولا۔ میرے لیے اللہ کی ناراضگی زیادہ اہم ہے۔ اس کے انداز میں چٹان کی سختی تھی۔ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں پتہ ہے نا، وہ اس معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ذوالکفل نے اس کو سمجھانے کی آخری کوشش کی تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ وہ ایک ہی راہ میں ہدایت کا سفر طے کر چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں تمہارے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہونے والا؟ ذوالکفل نے مسکرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اطمینان اور سکون کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ذوالکفل زیادہ دیر تک اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا۔ آج وہاں ایک الوہی سی چمک تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی نظریں چرائیں۔ اسے لگا جیسے وہ ایک دم ہی بلندیوں پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ ذوالکفل کے چہرے پر بھی آئی تھی۔ اس کی مونیکا کی ہدایت کے لیے مانگی ہوئی دعا پوری ہو گئی تھی۔ رات کے اس پہر محمد ہادی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر میں کام کرنے میں مگن تھا۔ کل صبح سے خفان علی کے خلاف پوری چارج شیٹ تیار کر کے شہرزاد کو دینی تھی تاکہ وہ اپنا کیس بھرپور طریقے سے تیار کر سکے۔ اسی لمحے اس کے سیل فون کی ٹیکسٹ ٹون بجی۔ اس نے بے دھیانی میں فون اٹھایا۔ کسی انجان نمبر سے کوئی میسج آیا تھا۔ اسے سرسری نگاہ سیل فون کی اسکرین پر ڈالی اور ساتھ ہی وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ جب کسی کا نام دل کی دھڑکن کے ساتھ رقص کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہادی نے بیزاری سے وہ ٹیکسٹ پڑھا اور نیچے زورشوار کا نام دیکھ کر اس کا دماغ کھول اٹھا۔ اس لڑکی کی ضرورتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اس نے فوراً ٹیکسٹ ڈیلیٹ کیا، اپنا کام کرنے لگا۔ 2 منٹ اور 15 سیکنڈ کے بعد دوبارہ سیل فون کی ٹوں ٹوں اس کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برسی۔ اس نے بیزاری سے ایک دفعہ پھر اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس دفعہ شاعری کی زبان میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ برہم ہی صحیح بات تو کر لیں ہم سے، کچھ نہ کہنے سے محبت کا گمان ہوتا ہے۔ ہادی نے انتہائی غصے سے زورشوار کا نمبر ملایا جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ دوسری طرف سے اس کا نقری کہکا فضاؤں میں گونجا۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں۔ اس نے تنزیہ انداز میں مشورہ دیا۔ آگے بھی دورشہوار تھی جس نے لڑائی کے اپنے ہی بنائے ہوئے کئی ریکارڈ توڑے تھے۔ گئی تھی، انہوں نے کارڈیولوجی سینٹر بھجوا دیا اور کہا آپ کو دل کی بہت خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ وہ اشارتی لہجے میں بولتی ہوئی ہادی کی کنپٹیاں سلگا گئی۔ آپ کو کسی کارڈیولوجسٹ کے بجائے کسی نیورو فزیشین کے پاس جانا چاہیے۔ وہ سلگ کر گویا ہوا۔ تو کیا خیال ہے، ہادی کالج میں آ جاؤں؟ دورشہوار دوبارہ شرارت سے ہنسی۔ میرے گھر میں یا میری زندگی میں ایسی ویسی لڑکیوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس کی رکھائی ایک لمحے کو دورشہوار کو چپ کروا گئی۔ گنجائش نکلنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ اس نے بہت جلدی خود کو سنبھال لیا تھا۔ آئی ایم سوری، لگتا ہے آپ کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ پہلی فرصت میں اپنے ذہن پر لگے جالے صاف کر لیں تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے یہ کام کرنا بہت عمدگی سے آتا ہے۔ وہ ہنوس آپ کا انداز میں گویا ہوا۔ ذہن میں خوش فہمیوں کا جالا صحیح، لیکن دل تو محبت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اس کا کیا کروں؟ وہ بلا کی پورے اعتماد تھی اور لڑکیوں کی ایسی بے باکی ہادی کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اسے دورشہوار کا مقام پستیوں میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میرا نہیں، آپ کا پرابلم ہے۔ اس کی بیزاری اس دفعہ دورشہوار کا دل دکھا گئی۔ آپ مجھ سے ایسے بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایسے بیتوقع رابطے، بلا وجہ کی شوخیاں اور فضول کی بے تعلقی قطعاً پسند نہیں۔ اس لیے برائے مہربانی مجھے دوبارہ کال مت کیجیے گا، ورنہ مجھے ایک دفعہ پھر میرا ہاؤس کے کسی مرد سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ سوری۔ دورشہوار نے افسردگی کے عالم میں فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کمرے میں داخل ہوتے سعد نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا میاں اس کی لڑکیوں کا۔ کیا دورشہوار تھی؟
سعد نے بلیک کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا. ہاں حالات کی اسی بار اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے. زہر لگتی ہیں مجھے ایسی لڑکیاں جنہیں اپنی عزت انا و وقار کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کا بلاک تبصرہ سعد کو اچھا نہیں لگا. کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے نظر چڑھا کر پوچھا. محبت ہو گئی ہے جناب کو. لینڈ مافیا کی طرح میرے دل پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے محترمہ. آخر بھتیجی کس کی ہے؟ میر خاقان علی کی، جنہوں نے مری کو اور یہاں رہنے والوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے. ہادی کی تبصرانہ انداز پر سعد کے اندر چھن گئے کچھ ٹوٹا. محبت تو بے اختیاری جذبہ ہے اور کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس نے آشائی طور پر درست شوائے کا دفاع کیا. ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے اپنے صحن میں جکڑ رکھا ہو. ہادی کی زبان پسلی. کس نے؟ وہ بری طرح چونکا. محبت نے. وہ ایک دم شکست خوردہ نظر آنے لگا. پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون ہے وہ خوش قسمت؟ سعد کی آنکھوں میں دہائیوں کی نافرمانی تھی. کیا کرو گے جان کر؟ ہادی کا لہجہ پست ہوا. پتہ تو چلے کس نے کتنے حملوں میں تمہارے دل کے سومناتھ مندر کو ڈھایا. سعد نے دانے سے ہلکا پھلکا انداز اپنایا. میں چاہ کر بھی اس کا نام اپنے لبوں پر لانے کی جرت نہیں کر سکتا. اس نے نظریں چلائی. وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سعد کو وہ آج لمحہ لمحہ حیران کر رہا تھا. میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور جس سے محبت کی جائے اس کا نام صرف دل کی دیواروں پر لکھا جاتا ہے. شہر کے دربام پر تو صرف اشتہار لگائے جاتے ہیں. اس لیے جب تک میں اسے اپنا محرم نہیں بنا لیتا کسی نامحرم کے سامنے اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا. ہادی نے اسے لاجواب کیا. بہت عجیب سی محبت نہیں ہے تمہاری؟ کچھ خاموش رہنے کے بعد سعد نے لب کشائی کی. ہاں کہہ سکتے ہو تم. اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا. وہ اب اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کسی بھی قسم کا ذہنی کام کر سکے. سمجھتا کیا ہے خود کو یہ ہادی کا بچہ؟ درشوا کے انداز میں عجیب سی خود اعتمادی اور خد و خال میں عجیب سی سرکشی جھلک رہی تھی. وہ فون بند کر کے مسلسل غصے میں ڈھل رہی تھی. ایسا کرو مکھی بنا کر سامنے کی دیوار سے چپکا دو اسے. توبہ نے اسے مزید چڑھایا. میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں. وہ تلخی سے گویا ہوئی. تو بھی اسی طاقت کے بلبوتے پر اٹھا کر لیا اسے میر ہاؤس میں. ویسے بھی تم سارے بہن بھائی محبت میں دھونس اور زور بستی کی قائل ہو. توبہ نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. اسے آج کل نہ جانے کیوں درشوا کی ساری ہی فیملی پر سب غصہ آنے لگا تھا. تم کس بنا بات کا غصہ نکال رہی ہو مجھ پر؟ درشوا کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی. مجھے پرانے حساب کتاب دل میں رکھنے کی عادت نہیں. وہ اسی خشک انداز میں گویا ہوئی. تو پھر پچھلے کچھ دن سے یہ تاک کر تیر کیوں برسا رہی ہو؟ درشوا کے خوشتے لہجے پر وہ دل میں اپنی جذباتیت پر تھوڑا خفیف ہوئی. درشوا اتنی بھی انجان اور بے خبر نہیں تھی جتنا صبح نے اسے سمجھ لیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، بس سندل کی موت نے تھوڑا ڈسٹرب کر رکھا ہے مجھے. توبہ نے زبردستی مسکرا کر کہا. تم تو ایسے تنس کرنے لگی ہو جیسے اس کی موت کے پیچھے میرا یا میرے بھائیوں کا ہاتھ ہو. درشوا کے انداز سے وہ اپنے اندر کی اٹھی ٹیز دبا کر پھیکے سے انداز میں مسکرائی. تم چھوڑو اس ٹاپک کو. یہ بتاؤ یہ کہاں کیا ہے ہادی نے تم سے؟ اس نے فوراً ہی موضوع گفتگو بدلا. مصروف کو مجھ جیسی بولڈ لڑکیاں نہیں پسند. میرا اسے رابطہ کرنا اسے اریٹیٹ کرتا ہے. وہ استدعائیہ لہجے میں بولی. ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو. توبہ نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی. سو واٹ؟ وہ ابرو چڑھا کر تیکھے لہجے میں بولی. تو کیا کرو گی تم؟ گولی مار دوں گی اسے. ویسے بھی جہاں درشوا آ جائے وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی. اس کی سرکشی پر توبہ کو خوف محسوس ہوا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری محبت میں کسی پہاڑی چشمے کی طرح بے خوفی اور دلیری ہے، اور وہ اپنے راستے خود بنانا جانتی ہے. درشوا ایک دفعہ پھر بے چینی سے رہنے لگی. تمہیں ڈر نہیں لگتا کسی بھی چیز سے؟ توبہ کی توقع میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ بلند آواز میں گنگناتے ہوئے اپنے کمرے کی اس کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی جو ہادی کی کمرے کی طرف کھلتی تھی. پردہ پیچھے ہٹا کر وہ کونیاں جما کر تھوڑا جھک کر کھڑی ہو گئی. رات کے اندھیرے میں ہادی کی کمرے میں جلتی لائٹ کی وجہ سے اندر کا منظر بالکل واضح تھا. وہ اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے سیل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. درشوا نے چونک کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا. رات کے 2:30 بج رہے تھے. ہادی کے چہرے پر پھیلی نرم سی مسکراہٹ نے اسے چونکا دیا تھا. رات کے اس پیارے انسان خوشگوار موڈ میں کسی سے بات کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی. اسی لیے اس نے خوفزدہ ہو کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی اور چپ چاپ ٹوبوں کے برابر آ کر لیٹ گئی. پچھلے 10 دن سے وہاں کی حالت سخت بری تھی. وہ ہلکی سی آہٹ پر چونک جاتے اور ایک لمحے میں ان کی رنگت متغیر ہو جاتی. بے چینی اور خوف نے ان کے پورے وجود میں لہو کے ساتھ گردش کرنے لگا تھا. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس دن فارحہ نے گرین ٹی کا کپ ان کو پکڑاتے ہوئے بے فکر مند انداز میں دیکھا. کیوں؟ مجھے کیا ہوا؟ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی طرف سے بے ساختگی کا مظاہرہ کیا. کچھ دن سے ٹینشن میں لگ رہے ہیں آپ. وہ ہلکے سے جھک کر بولی. دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم سے انسانوں کی طرف بات کیا کر لی؟ تم تو سر پر ہی کھڑے ہو کر ناچنے لگی ہو. ان کے چہرے کی کھلاہٹ پر فارحہ گھبرا سی گئی. نہیں، میرا مطلب تھا کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں. وہ ہونٹ کاٹنے لگی. کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے جس سے پریشانی لاحق ہو مجھے؟ وہ خواہ اپنی صفائی دینے لگے. ویسے ہی پوچھ رہی تھی کیونکہ میں تو خود بہت اپسیٹ ہوں سندل کی وجہ سے. فارحہ کی بات پر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا. سندل کی وجہ سے؟ وہ کیوں؟ انہوں نے انجان بن کر پوچھا.
میر ہاؤس میں سبھی کہہ رہے تھے کہ وہ نور محل میں آنے کے بعد بہت چینج ہو گئی تھی۔ فارحہ کا لہجہ سادہ تھا لیکن وہاج کا رنگ اڑ گیا۔ مطلب کیا ہے اس بات سے ان لوگوں کا؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے، یہاں تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ فارحہ اپنی پیشانی پر آئی لٹوں کو سنبھالتے ہوئے سادگی سے بولی، دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا، بھلا یہاں سے اسے کیا ہونا تھا؟ میں بات کروں گا داجی سے۔ وہاج کی بات ہے وہ پوری طرح گڑبڑا گئی۔ نہیں پلیز ان سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ کیوں؟ یہ تو گھر کی خواتین کی بات ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ داجی تک پہنچے، وہ کیا سوچیں گے؟ فارحہ کی بات پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئے۔ ویسے کیا کہہ رہے ہیں میر ہاؤس والے، کیوں کیا اس نے ایسا؟ انہوں نے نظر چڑھا کر آہستگی سے پوچھا۔ کسی کو بھی اصل وجہ نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے ذہن میں۔ چلنا کیا ہے، مجھے تو پہلے دن سے وہ کچھ پاگل سی لگی تھی، کھڑے کھڑے سوچ میں گم ہو جانا اور الٹے سیدھے کام کرنا۔ اچھا مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا۔ اس کا سادہ لہجہ وہاج کو تڑپا گیا۔ تمہارا کیا مطلب ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ان کا مزاج بحرم ہوا۔ نہیں، وہ بکھلا کر اپنے مزاج خدا کا خفا خفا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تو ویسے ہی بات کر رہی تھی۔ اور اپنی زبان بند کرو اور لائٹ آف کرو، سونا ہے مجھے۔ وہ اپنے سابقہ اکڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے۔ جی۔ فارحہ سستی سے اٹھی اور اس نے جیسے ہی سوئچ آف کیا پورے کمرے میں تیگی کا راج ہو گیا۔ وہاج کا دل گھبرانے لگا۔ سنو لائٹ جلا دو۔ وہ جو اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی کہ اس نئی فرمائش پر حیران ہوئی۔ وہ کیوں؟ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کر میں سیدھا چلانے لگی۔ فارحہ نے جلدی سے ساری لائٹیں جلا دی اور تفکر کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ وہاج آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں، اور پلیز مجھے گھورنا بند کرو اور چپ کر کے سو جاؤ، وہ خاصی بدلحاظی سے بولی تو فارحہ خفت کا شکار رہی۔ وہاج کی کسی بھی بات سے اختلاف کرنا فارحہ نے بہت سالوں سے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ لیٹ گئی، جبکہ وہاج نے وہ ساری رات بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری تھی اور وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا سارا سکون اور چین سندر اپنے ساتھ چرا کر لے گئی تھی۔